جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. شفیق الرحمان اپنے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے پروگرام میں بہت سے موضوعات ڈسکس کرتے ہیں. ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی نیا ایشو لے کے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کوئی رزلٹ، کوئی ایسی بات سامنے آئے جو ہمیں کوئی نیا راستہ دے. اور اس میں آپ کے فون کالز بھی شامل کرتے ہیں، آپ کی اوپینین بھی آتی ہے. تو اسی طرح بحث، ڈائلاگ، تبادلہ خیال، جس سے کوئی نئی بات سامنے آتی. تو آج جو ہم اپنے پروگرام میں موضوع لے کے آئے ہیں وہ ہے کردار. کہ کردار کیا چیز ہے. ایک تو کردار ہم جانتے ہیں کہ بھی ہمارا کردار کیا ہے، اور ایک ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہے اس کا کردار کیا ہے. اور زیادہ تر فیصلے جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کردار، اس پہ ہم کر لیتے ہیں کہ جی اس کا کردار تو اس طرح کا ہے. پھر کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو گھر والوں کے لیے تو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن دوستوں میں ان کی بڑی آن بان شان ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جی وہ اپنے کردار کا بہت اچھا ہے، لیکن گھر جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی اس کے اسی کردار سے گھر والے تنگ آئے ہوئے ہیں. تو اس طرح دو چہرے جو ہم کہتے ہیں ڈبل فیسز. تو ہر انسان جو اپنی جگہ دو دو کردار لے کے گھومتا ہے کہ محفلوں میں کچھ کردار ہوتا ہے، جب تنہا ہوتا ہے تو پھر اس کا اپنا ایک اور کردار ہوتا ہے. تو کچھ ایسے کردار بھی ہیں دنیا میں جن کو ہم اپنے رول ماڈل کہہ سکتے ہیں، کہ جس طرح پاکستان میں بانی پاکستان محمد علی جناح قائد اعظم، علامہ اقبال، فیض احمد فیض، دنیا میں اس طرح بہت سے جو رول ماڈل ہیں. پھر حضور پاک. تو مطلب ہم جس شخصیت، مختلف شخصیات، یہ بھی کردار ہے معاشرے کے کہ جن کو دیکھ کے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو اور کرنی بھی چاہیے. اور کچھ اسی طرح بد کردار بھی ہیں. تو یہ تو سلسلہ ساتھ ساتھ نیکی بدی ہر جگہ، مطلب دو شیڈ جو آپ کو ملیں گے. تو یہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے، آپ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور فون لائن کھلی ہوں گی، آپ بھی یہ فون کر کے تو ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. تو میں اپنے دوستوں ساتھیوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں تو پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب انور جمال فاروقی صاحب. سر خوش آمدید آپ کو پروگرام میں، آپ آئے. اور آپ کے ساتھ جناب علی اصغر صاحب، بہت اچھے شاعر بھی ہیں. تو جی آپ کا بھی بہت شکریہ. تو فاروقی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ کردار سر کیا ہے کردار؟ کردار پہلے ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی ایک اچھا کردار ہے، ایک برا کردار ہے. کردار تو ہر دو صورتوں میں کردار ہی ہے. کردار ہی ہے ہر دو صورتوں میں کردار ہے. اور ایک وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا کردار یا وہ دل جانے یا دل بنانے والا خدا جانے کہ جی کیا کردار ہے. پھر کچھ شخصیات ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے وہ بڑے ہمیں میلے کچیلے چولے میں نظر آتے ہیں کہ جن کو ہم اپنا پاس بٹھانا بھی جو ہے نا وہ تذلیل سمجھتے ہیں کہ جی ہم بھی میلے نہ ہو جائیں. لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ وہ کردار کی اس منزل پہ ہیں جہاں پہنچنا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. ایسے بھی مطلب ہمارے سامنے کئی چہرے نظر آتے ہیں کہ دیکھنے میں سادگی، اندر سے رنگینی ہے. تو جی تو آپ کس طرح اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ کردار جو جس حوالے سے ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، جی اس میں تو ہم کردار بمانی ایک مثالی کردار ہی بات کر سکتے ہیں. جی جیسے کہ نبی پاک پیدائشی پیغمبر تھے، لیکن 40 سال کے بعد چونکہ انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، تو 40 سال تک انہوں نے صدیق اور امین کی حیثیت سے اپنے کریکٹر کو بلڈ کیا. کہ جب وہ یہ کہیں اعلان کریں تو لوگ کہیں کہ آپ واقعی سچے ہیں اور آپ جو کچھ کہہ آپ صدیق ہیں. تو انہوں نے 40 سال تک اس کردار کو اسٹیبلش کیا اور اس کے بعد انہوں نے نبوت کا اعلان کیا. تو میجورٹی لوگوں نے مان لیا کہ آپ ایک مثالی کردار کیا ہیں. دوسری بات یہ کہ حضرت شعبان سوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کرنے کے لیے الفاظ نہیں اعمال ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. ایک کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ناصر صاحب بول رہے ہیں لندن سے. ناصر صاحب لندن سے بول رہے ہیں جناب. بالکل جی کیا جناب آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہے جناب. بہت شکریہ. آپ کے مہمان بھی بہت اچھے ہیں جناب. بہت شکریہ. تو بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. جی تو آپ کی ساری ڈی ایم ڈیجیٹل کی
पूरी टीम को जिनसे है ना जी सलाम पेश करते हैं। और वालेकुम आपके अस्सलाम। तो प्रोग्राम आज हमारा मौजू है किरदार, जी कि किरदार को आप किस तरह देखते हैं, क्या होता है किरदार? इंसान का किरदार जी वाकई एक अच्छा होना चाहिए और मुस्बत किरदार होना चाहिए। जी और इंसान को उसके किरदार से उसकी पहचान होती है। जी तो जो आप जी 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 तो बुनियादी बात असल में ये है, देखिए अब किरदार की जैसे अभी ये कॉल में भी उन्होंने बात की कि मुस्बत किरदार होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ ये देखिए ये तो हर इंसान की ख्वाहिश है ना कि जी होना चाहिए, होता नहीं है। असल में देखिए ना अब इसका तायुन करना जी कि मेरी नजर में मुस्बत क्या और आपकी नजर में मुस्बत क्या है, ये जरा सा मुख्तलिफ काम है। लेकिन जैसे कि अलामा ने भी एक जगह इसी हवाले से बात की, जैसे कि नासिर साहब ने बात की कि वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, हो जिसके रगो पै में फकत मस्ती है किरदार। वाह। अब चूंकि ये अलामा का एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो बुनियादी तौर पे असल में ये है, बात थोड़ी सी तवज्जो तलब भी और तवील भी है कि एक एक्टर की हैसियत से अगर आप देखें तो जब आप एक सीन करने आते हैं या एक एक्टर जब एंटर होता है किसी स्टेज पे या किसी सेट पे शूटिंग करने के लिए, तो वो आके जब स्क्रिप्ट देखता है तो वो ये पूछता है कि मेरा कैरेक्टर क्या है। बिल्कुल। मैं यहाँ बेटा हूँ, मैं यहाँ बाप हूँ, मैं यहाँ वकील हूँ, मैं यहाँ डॉक्टर हूँ। वो उस कैरेक्टर को समझने के बाद वो अपने परफॉर्मेंस जो है वो देने के लिए, जिस तरह बकौल शेक्सपियर कि दुनिया एक स्टेज है, हर इंसान एक किरदार है, अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है और कर रहा है अपना अपना कैरेक्टर। अच्छा, कुछ सर बोर्न होते हैं, पदाशी इंसान की हरकतों सकनात होती हैं कि वो फितरत जो है ना वो नहीं कहते बदलती, तो वो फितरी तौर पे वैसे ही होते हैं जैसे होना चाहिए। तो कुछ लोग तारी करते हैं अपने ऊपर, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, इसमें आप किस तरह का डिफरेंस देखते हैं? देखिए जो आपके खून में रच बस गया है या आप पीछे से लेके आए, विरसे के तौर पे आप लेके आए, वो तो आपकी विरासत है। जी जी। और विरासत में यकीनन जो है ना वो सादा, अब वो अच्छा या बुरा है, मतलब वो उसकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, ये कहिए कि ज्यादा जेन्युइन है वो, जी, जो आपकी विरासत जी जी। लेकिन जो दूसरे हवाले से बात है उसमें ये कि अगर एक अच्छा पहलू आप एडॉप्ट कर रहे हैं, आप सपोज बहुत सारे खानदान ऐसे हैं जहाँ एक जमाने में तालीम का रुझान नहीं था, जी जी, लेकिन यंग जनरेशन